بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقۃ الفطر ماہ رمضان کے اختتام اور ماہ شوال کی ابتدا کی آغاز کی ایک اہم عبادت ہے۔ ایک اہم عبادت کا نام صدقۃ الفطر ہے، جس کو عرف عام میں فطرانہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ صدقۃ الفطر کیوں واجب کیا گیا ہے، اس کی مشروعیت کیوں ہوئی ہے؟ اس کی مشروعیت کی فضائل یہ ہیں کہ روزے دار جب ہم روزے رکھتے ہیں رمضان المبارک کے، تو ان روزوں میں کچھ کمی ہو جاتی ہے، کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے، تو ان کمی اور کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے، ان کا ازالہ کرنے کے لیے رب العالمین کی جانب سے صدقۃ الفطر ہم پر فرض کیا گیا، واجب کیا گیا، تاکہ رمضان المبارک میں ہم سے جو کمی کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کا ازالہ ہو سکے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نماز ادا کر رہے ہیں، نماز میں کوئی کمی رہ جاتی ہے تو آپ سجدہ سہو کر لیتے ہیں، سجدہ سہو کرنے سے نماز کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح روزوں کی جو کمی ہے، روزوں کی جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، ان میں جو تھوڑی بہت ہم سے خطا ہوئی ہے، تو ان کے ازالے کے لیے صدقۃ الفطر ہے۔ صدقۃ الفطر ادا کرنے سے رمضان المبارک کے روزوں میں جو کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کا ازالہ ہو جائے گا۔ اور دوسری فضیلت اس کی یہ ہے کہ صدقۃ الفطر ادا کرنے سے روزوں کی مقبولیت بڑھ جاتی ہے۔ اور تیسری اس کی فضیلت یہ ہے کہ غریب اور محتاج لوگ جو ہیں، ہم ان کو اپنی خوشیوں میں ان کو شریک کر لیں۔ جب ہم ان کو صدقہ فطر دیں گے، ہم ان کو رقم دیں گے، تو وہ بھی ہماری عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو روزے داروں کی بیکار اور بےہودگی سے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے مقرر فرمایا ہے، اور دوسرا یہ کہ مسکینوں کو کھانا کھلا کر ان کو اپنی خوشیوں میں، عید کی خوشیوں میں ساتھ شریک کر لینا۔ اب یہ کب ادا کیا جائے گا، کب ادا کرنا ضروری ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی آگے ارشاد فرما دیا کہ عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے آپ نے یہ ادا کرنا ہے۔ اگر آپ نے یہ پہلے ادا کر دیا تو یہ آپ کا مقبول صدقۃ الفطر ہے، رب العالمین کے ہاں آپ کا قبول ہو گیا۔ اور اگر آپ نے عید الفطر تک ادا نہیں کیا، بلکہ عید الفطر آپ نے پڑھ لی، عید کی نماز پڑھ لی، پھر آپ نے ادا کیا، تو یہ عام صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے۔ جیسے عام روٹین میں آپ صدقہ کرتے ہیں، اسی طرح یہ بھی ایک صدقہ ہو جائے گا۔ پھر اس کی جو مقبولیت ہے، اس کی جو فضیلت ہے، اس سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے عید الفطر کی نماز پڑھنے سے پہلے آپ صدقہ فطر کو ادا کریں، تاکہ ہمیں اس کی فضیلت حاصل ہو جائے۔ لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ عید کے دن ہی ادا کریں گے، بلکہ آپ اب ادا کر سکتے ہیں۔ آپ محتاج دیکھیں، بالخصوص اگر آپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی ہے، آپ اس کو دے دیں، آپ کے پڑوس میں کوئی شخص مستحق ہے، آپ اس کو دے دیں۔ اور اسی طرح اگر آپ کی نظر میں کوئی ایسا مستحق آپ کو نظر نہیں آ رہا، تو پھر آپ مدارس عربیہ جو ہیں، جہاں پر دین کی تعلیمات، اسلام کی تعلیمات دی جاتی ہیں، قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، احادیث کی تعلیم دی جاتی ہے، آپ ان مدارس کو
ضرور یاد رکھیے گا، وہاں پر آپ کو صدقہ فطر دینے سے، صدقات دینے سے آپ کو ڈبل اجر ملے گا۔ ایک تو آپ کو صدقہ دینے کا اجر ملے گا، صدقہ فطر ادا کرنے کا اجر ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی تدوین، اسلام کی اشاعت کا اجر بھی آپ کو ملے گا۔